دیکھیں، جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ مسکنسیپشن اس حوالے سے ہے کہ انسانی حقوق اور چیز ہے اور حقوق العباد اور چیز ہے۔ ہم کلیم تو کرتے ہیں کہ اسلام نے انسانی حقوق جو ہیں وہ مغرب آج نعرہ لگا رہا ہے اور اسلام نے 1500 سال پہلے دے دیے تھے، تو اصل میں اسلام نے جو حقوق متعین کیے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، وہ انسانی حقوق نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہیومن کا جو تصور ہے یہ ایک جدید تصور ہے، یہ بالکل ایک جدید دنیا کا ایک جدید تصور ہے، اور یہ 18ویں صدی یا زیادہ سے زیادہ 17ویں صدی سے پہلے ہیومن کا تصور اس طرح سے نہیں تھا اور جس طرح سے اب ہے۔ اور انہوں نے تو بائبل میں بھی حتیٰ کہ ہیومن کائنڈ کا بھی استعمال نہیں ہوا، مین کائنڈ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اور مین کائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمیت کا تصور جس کا جو ایک ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو الہامی روایت کے ساتھ جڑا ہوا تصور ہے، وہی بائبل نے دیا، وہی اسلام نے تصور دیا، اور وہ تصور انسان کا نہیں ہے، وہ عبد کا تصور ہے۔ لہٰذا جبکہ انسان کا جو ہیومن کا تصور دیا گیا، حالانکہ انسان اور عبد کے تصور میں بنیادی طور پر فرق ہونا نہیں چاہیے، انہوں نے فرق کر دیا، اور فرق اس لیے کیا تاکہ انسانیت کو اس ڈیوائن ٹریڈیشن سے توڑ دیا جائے، اس الہامی روایت سے توڑ دیا جائے۔ لہٰذا ان کا جی انسان وہ ہے جو سوچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سوچ سکتا ہے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہیومن ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری اور دباؤ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ یعنی ہیومن جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ، کسی طرح کی پابندی نہیں۔ یہ جدید دور کی ڈیفینیشن۔ جب ہر پابندی سے آزاد ہیومن ہے، جو اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تو اس سے جو تصور ڈیولپ ہوا، وہ تصور اس میں سے آزادی بھی نکلی، آزاد ہے، اس میں سے ایک مساوات کا تصور نکلا، صحیح ہے، جو ایک بالکل غیر فطری مساوات کا تصور ہے، جس میں باپ بیٹے کے اندر بھی تفاوت نہیں ہے۔ بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بیٹے کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، اس میں بڑے چھوٹے کوئی تمیز نہیں ہے۔ آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پابندی سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ توحید ختم، اور جب آپ مساوات کی بات کرتے ہیں، غیر فطری مساوات، تو اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تصور بھی ختم۔ آپ نے سب برابر ہیں، بیسک ہیومن رائٹس، کوئی صحابہ، کوئی تابعین، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بھی لیڈر نہیں، کوئی بھی قائد نہیں، کوئی بیسک ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے، بنیادی انسانی حقوق۔ لہٰذا آپ انسان ہیں تو بنیادی انسانی حقوق کا فلسفہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک رواداری کا تصور ہے۔ رواداری کا تصور یہ ہے کہ آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ رواداری کا مطلب یہ ہے آپ جو مرضی کریں۔ اور چوتھا اصول اس میں سے نکلا ترقی۔ ترقی سے مراد مادی ترقی۔ لہذا یہ چاروں اصول ہیومن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ماڈرن تصور، جو آزادی کا تصور ہے، جو ہیومن کا تصور ہے، اور یہ بیسک ہیومن رائٹس کا تصور ہے۔ جبکہ ہم اسلام میں جب دیکھتے ہیں تو اسلام نے ہمیں حقوق العباد کا تصور دیا۔ حقوق العباد کا وہ تصور ہے جو الہامی روایت کے ذریعے سے اللہ کریم نے، دیکھیں عبد ہے معبود کا، اور معبود کا تصور جب ساتھ جڑا ہے تو معبود نے عبد کے لیے کچھ حقوق مقرر کیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا شیخ صاحب، میں یہاں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ نیو جنریشن اور صحیح طرح سے بعض اوقات لوگ نہیں سمجھتے اور سرسری سا وہ جائزہ لیتے ہیں، عبد، اس کو تھوڑا سا اگر کھول دیں آپ۔ یہ دیکھیں، بنیادی طور پہ کیا ہے؟ عبد کا مطلب ہے بندہ، ٹھیک ہے، اور عبد کا لفظی معنی ہوتا ہے غلام، اور معبود کا مطلب ہے جس کی بندگی کی جائے۔ بندہ جس کی بندگی کرتا ہے وہ معبود ہے، اور عبد جو ہے وہ غلام ہے، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ مالک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اپنی کوئی اس کی خواہش نہیں، کوئی مرضی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اپنا اس کا ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹائم ٹیبل بھی اس کے مالک کی مرضی کا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو عبد بنا کے بھیجا ہے، اور پھر اس کے حقوق متعین اللہ نے کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کو حقوق انسانی کا چارٹر کہتے ہیں، تو یہ انسانی حقوق وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی روشنی میں۔ اور جب ہم اس کو حقوق انسانی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واحد دستاویز ہے
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں حقوق کے حوالے سے ملتی ہے، یہ تو ایک اس کا کرکس ہے، یہ ایک خلاصہ ہے، بیسک فنڈامنٹ. بنیادی طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ جو ہے وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کی بہتری کے لیے تھی. لہٰذا جو تصورات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، انہی تصورات کی ایک جھلک ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نظر آتی ہے. اور اس میں پھر جب ہم عبد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا تعین میرا ذہن نہیں کرے گا، حق کا تعین میرا مالک کرے گا. لہذا کس موقع پر کس کا کتنا حق بنتا ہے یہ انسان اس کا تعین نہیں کریں گے، بلکہ اللہ اس کا تعین کرے گا کہ کس موقع پر کس کا کتنا حق بنتا ہے. اب اس سے بنیادی اصول بھی فرق ہو گیا. جو مغرب نے جتنے انسانی حقوق کی بات کی ہے، بیسک ہیومن رائٹس اس کا تعلق، اس کا بنیادی اصول مساوات ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مساوات جو بالکل غیر فطری مساوات ہے، خود مغرب سے پوچھیں کہ مساوات پاسبل ہے، پاسبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسلام نے جو حقوق کا تصور دیا ہے اس کا بنیادی اصول مساوات نہیں ہے، اس کا بنیادی اصول عدل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور عدل کا مطلب ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. عدل قسط کے ساتھ جب جڑتا ہے تو بالکل اس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. بھائی صاحب نے مجھے بہت اچھا نقطہ دے دیا بات کو آگے بڑھانے کے لیے. عدل اور قسط بنیادی طور پر مترادف ہیں. قرآن میں عدل بھی استعمال ہوا ہے، قسط بھی استعمال ہوا ہے. لیکن جب ہم ان کو دونوں میں فرق کریں گے تو فرق صرف اتنا ہے کہ عدل ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، اور وہ جتنا بنتا ہے نا، جتنا حصہ ہے اس کو قسط کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ جتنا حصہ بنتا ہے. لہٰذا عدل اور قسط میں مانوی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، وہ جتنا حق بنتا ہے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر ایک فرد کا حق جو ہے وہ 80% بن رہا ہو، دوسرے کا 20% بن رہا ہو سکتا ہے کسی وقت 90 اور 10 کا ریشو بن رہا ہو سکتا ہے کسی وقت 100% اس کا حق ہو. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے والد کا میری کمائی میں کتنا حق ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت و مالک لابیک. بلکہ اس کی دوسری قرات یہ ہے انت و ما لک لابیک، تو اور تیرا جو کچھ ہے سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اس کا حصہ پوچھتا ہے. تو گویا 100% ادھر چلا گیا اور ادھر. تو وضع شیء فی موضعہ، عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دے دیا جائے. تو جتنے حقوق، جن کو حقوق انسانی کہہ لیجئے، حقوق العباد کہہ لیجئے، جن کا آپ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جھلک دیکھ لیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں دیکھ لیں، یہ عدل کے اصول پر بنے ہیں اور یہ الہامی روایت کے ساتھ جڑے ہیں. اور جو الہامی روایت سے کٹ کر اور انسانوں کے بنائے ہوئے حقوق ہوں گے وہ کسی ایک طبقے کی تو مفاد کے میں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تمام انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتے.